حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ ریاض حساتوں فی کل سات من سات لیل و نہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اینا حتی تشکنہو ورزکاتم و تمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد عاجل فرج قائم آل محمد سارے صحبان مل کے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وحصدق الصادقین وقال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام سارے صحبان مل کے صلوات دعائے آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم تار عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے رب کونین شہزادی کونین کے صدقے جتنے بھی ہاتھ دہلیز سیدہ سے خیرات وصول کرنے کے لیے آئے ہیں میرا مالک سخی عباس کٹو بازوں کو صدقہ کوئی بھی ہاتھ خالی واپس نہ جائے میرا مالک سادات عظام کا خرچ خرجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما اور منظور بھی فرما اس مجلس کا ثواب اس گھر کے جتنے مرحومین اس جہان فانی سے چلے گئے ان کے نام اعمال میں درج فرما مالک اللہ اس مجلس کا ثواب جتنے حاضرین مومنین تشریف فرما ہے ان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما مالک اللہ جتنے مومن بے روزگار ہیں صدقہ امام رضا بادشاہ کی نالین پاک کا وسیع رزق حلال عطا فرما میرے اللہ جتنے مومن بیمار ہیں بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ مالک مکمل شفا عطا فرما مالک اللہ جتنے مومن بے اولاد ہیں صدقہ جناب رباب کی خالی جھولی کا جینے والے ماتمی عطا فرما میرے مالک اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھ موت کے لیے بند رہو جب تک حسین کے نوری محل کی زیارت نہ کر لے ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا امام زمن سرکار کا جلد جلد ظہور فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صحبان مل کے صلوات اجازت ہے جی ذکر پاک کی تلاوت کی جا سکے اگر آپ لوگ ناراض نہ ہوں تو مہربانی فرما کے دو قدم تھوڑا قریب آ جائیں مہربانی ہوگی آپ کی باواز بلند درود پڑھ لیں اللہم صلی اللہ آپ بھی آ جائیں تھے آج یہ جگہ بالکل خالی ہے جی پھر بھی باواز بلند درود پڑھ لیں اللہم صلی اللہ بابا جی کا حکم تھا ان کے حکم کی تعمیل ہو گئی اب مومنین کے چہروں کی زیارت ہو گئی اب جی گزارش کروں گا ہر مجلس میں ہر ممبر پہ گزارش کرتا ہوں اس ذکر میں بیٹھ کے بولنا تو دور کی بات ہے فقط سانس لینا بھی عبادت ہے آگے اب خود فیصلہ کریں بھائی جان جس ذکر میں بیٹھ کے سانس لینا عبادت ہو اسی ذکر میں اگر انسان کی زبان حرکت کر پڑے کتنی بڑی عبادت حاصل ہوگی جی چاہتا ہے کہ اس بی بی کی عزت کے چند جملے سناؤں جو عرب کی عرب پتی بی بی ہے جس بی بی کا بابا لوگ کھا کھا کے غنی بن گئے اسلام بہترین دین ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے اتارا گیا اسلام آیا نہیں اسلام بھیجا گیا ہے اسلام بابا جی پھیلا نہیں پھیلایا گیا ہے اگلے لفظ سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے اور آپ لوگوں نے کتنا سننا ہے اسلام بچا نہیں اسے بچایا گیا ہے مہربانی پاک سید آپ کو سلامت رکھے جی اسلام بچا نہیں بولو سارے اسے بچایا گیا ہے کوئی بھی تنظیم ہو کوٹ مومن والو کوئی بھی تحریک ہو اسے چلانے کے لیے دو قوت دو طاقتوں کا ہونا ضروری ہے ایک مالی ایک افرادی وہ بابا جی پارٹیاں کبھی کامیاب نہیں ہوتی جس کے پاس لوگ نہ ہو وہ تنظیمیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی جس کے پاس پیسہ نہ ہو اب اس پڑھے لکھے مجمع سے میرا سوال ہے مجھے بول کے بتایا جائے کہ اس دین پہ محنت کس کی لگی ہے اور دولت کس کی لگی ہے پاک سیدہ سلامت رکھے بھائی اس دین پہ محنت کس کی لگی ہے اور دولت کس کی لگی ہے دو ہستیوں نے مل کے دین اسلام کا تحفظ کیا ایک جناب ابو طالب ایک بی بی خدیجہ الکبریٰ
بابا جی ایک نے دولت کی انتہا کی، ایک نے محنت کی انتہا کی۔ آج کسی مسجد میں نہ اس بی بی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، نہ جناب ابو طالب کی بات کی جاتی ہے۔ آخر بھائی جان دشمنی کیا ہے مسلمانوں کو؟ دشمنی صرف اور صرف یہی ہے کہ ابو طالب علی کا باپ ہے، ختیجہ زہرا کی ماں ہے۔ مہربانی، پاک سیرت سلامت رکھے۔ ابو طالب علی کا باپ ہے، ختیجہ زہرا کی ماں۔ پوری ذمہ داری سے جملہ منبر حسین سے کہنے لگا ہوں، نبی کی جتنی بھی بیویاں تھیں، 9 تھی، 11 تھی یا 13 تھی، سب کا بیت المال سے وظیفہ مقرر تھا، سوائے بی بی ختیجہ الکبریٰ کے، کیونکہ بھائی جان اس بی بی نے اسلام کو دیا ہے، اسلام سے لیا نہیں۔ اس بی بی نے اسلام کو دیا ہے بابا جی، اسلام سے لیا نہیں۔ اور تاریخ کی کتابیں کہتے ہیں کہ جب عرب کے گستاخ ننگی تلواریں لے کے ہمارے نبی کے دروازے پہ آ گئے تھے کہ عبداللہ کے یتیم ہم تجھے قتل کرنے آئے ہیں، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر سیدوں کی ماں نے کہا تھا، مولا تو کیوں گھبراتا ہے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے کہ جتنے بھی تجھے قتل کرنے آئے ہیں یہ سارے میرے قرضدار ہیں، یہ سارے میرے نمکخوار ہیں۔ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے بھائی جان بی بی نے آوازیں پہچان کی کہا تھا، او فلاں ابن فلاں بتا کیا تو میرے کمی کا بیٹا نہیں ہے؟ او فلاں ابن فلاں بتا کیا تیری ماں میرے گھر میں کنیزی نہیں کرتی؟ سبھی نے ہاتھ جوڑ کر بی بی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، معافی کیسے مل سکتی ہے؟ بی بی کی آواز گھبراتے کیوں ہو؟ میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ۔ کیا پاک سیدہ سلامت، گھبراتے کیوں ہو؟ میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ۔ کتاب کا نام تاریخ طبری، اس میں لکھا ہے کہ قریش کی چاند عورتیں اکٹھی ہو کے بی بی ختیجہ کے گھر رہی اور انہوں نے عربی میں ایک شعر پڑھا۔ ان کا بی بی باپ تیرا اتنا امیر تھا کہ جس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا۔ چلو بابا جی جس بندے کو شملہ سمجھ نہیں آئے ترا، جس کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، تو اس کی بیٹی اور یتیم عبداللہ کی کنیزی کرتی ہے۔ کوٹ مومن جملے کی قدر نہیں کرے گا تو پھر میرا خیال ہے پورے ملک میں اس بات کی قدر نہیں ہوگی۔ ان کا بی بی باپ تیرا اتنا امیر تھا کہ جس کے سر کا شملہ عرش کا چھوتا تھا اور تو یتیم عبداللہ کی کنیزی کرتی ہے۔ کیا کہنے بی بی ختیجہ تیری عزت کے؟ بھائی جان بی بی نے شعر کا جواب شعر میں دیا۔ بی بی نے کہا میں مانتی ہوں باپ میرا اتنا امیر تھا کہ جس کے سر کا شملہ عرش کا چھوتا تھا۔ بی بی نے کہا میں اس کی کنیزی کرتی ہوں جس کی جوتی عرش کا چھوتی ہے۔ مہربانی، پاک سیرت ہے۔ میں اس کی کنیزی کرتی ہوں جس کے نالین عرش کو چھوتی ہے۔ آج بندے کلمہ نبی کا پڑھ کے کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ کلمہ کو کیا ضرورت تھی بابا کلمہ پڑھنے کی؟ اسلام کو کیا ضرورت تھی اسلام پہ آنے کی؟ یہ وہ بی بی ہے جس نے اپنا سب کچھ دین مصطفیٰ پہ لٹا دیا۔ کتاب پہ کہتی ہیں اتنی امیر تھی یہ بی بی جو لفظوں کے خریدار بیٹھے۔ جب بی بی کا بھائی جان قافلہ تجارت کے لیے نکلتا، پہلا اونٹ یمن میں داخل ہوتا تھا، آخری مکے سے نکل رہا ہوتا تھا۔ پہلا یمن میں داخل ہوتا، آخری مکے سے نکل رہا ہوتا۔ اتنی امیر تھی یہ بی بی۔ اس بی بی کی جو کنیزیں، ان کی کمر کی پیٹیاں چاندی کی، بی بی کے جو نوکر ہوتے تھے ان کے خیموں کے رسے سونے کے۔ جب بی بی ختیجہ کا قافلہ تجارت کے لیے جاتا تو عرب کے چور، اب آپ نے لفظوں کے ساتھ سفر کرنا ہے، عرب کے چور رستے میں کھڑے ہو کے بی بی ختیجہ کا مال لوٹتے تھے۔ گل نہیں سمجھ آئی؟ عرب کے چور رستے میں کھڑے ہو کے بی بی ختیجہ کا مال لوٹتے۔ جب 3 قافلے بی بی ختیجہ کے لٹ چکے، چوتھے دن بی بی نے حیا کا برقع سر پہ لیا، خرامہ چلتی ہوئی ابو طالب کے دروازے پہ پہنچی۔ پاک سیدہ سلامت رکھے بھائی، حسین کی ماں آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بی بی چلتی چلتی ابو طالب کے دروازے پہ پہنچی۔ سامنے مسند پہ بیٹھا تھا علی کا باپ ابو طالب۔ بی بی نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے۔ بی بی کی آواز آئی، ابو طالب میں خویلد کی بیٹی ہوں، نام میرے ختیجہ ہے، میرا باپ بھی تاجر تھا، میں بھی تاجر ہوں،
میرا سامان جاتا ہے تجارت کے لیے. اب یہ لفظ سمجھیے گا بابا جی, میرا مال جاتا ہے تجارت کے لیے. یہ عرب کے چور, آئے ہائے کیا کہنے, یہ عرب کے چور رستے میں کھڑے ہو کے میرا مال لوٹتے. پردہ دار ہونے کے واسطے ساتھ میں جا نہیں سکتی, سردار ہونے کے ناطے آپ کا حق بنتا ہے آپ میرے مال کی حفاظت کریں. کیا کہنے ابو طالب تیری عزت کے. جناب ابو طالب نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا, ختیجہ مطمئن ہو کے چلی جا, آج کے بعد تیرا مال کوئی نہیں لوٹے گا. سارے بولو حیدری, پاک سیرہ سلامت رکھے, تیرا مال کوئی نہیں لوٹے گا. اب بی بی مطمئن ہو کے نکلنے لگی, جیسے آپ مطمئن بیٹھے ہیں میں بھی ویسے مطمئن کھڑا ہوں. بی بی ختیجہ مطمئن ہو کے نکلنے لگی. بڑے لوگوں کے ساتھ کوٹ مومن گرد و نواح کا مجمع, ان کے نوکر چاکر ہوتے ہیں. بڑا بندہ ہو نا جی, اس کے ساتھ بھائی جان اس کے نوکر ہوتے ہیں. بی بی ختیجہ عرب کی عرب پتی تھی, جس بی بی کا کھا کھا کے میں نے گزارش کی لوگ نہیں بن گئے. تو بی بی کے ساتھ بابا جی نوکر تھے. ایک نوکر نے کہا بی بی طریقہ تو پوچھا نہیں, اتنے بندوں کو تلواریں دے کے بھیجے گا یا رستہ تبدیل کروائے گا. کیا کہنے بی بی ختیجہ تیری عزت کے. بی بی نے نوکر کی طرف دیکھا, تجھے نہیں پتا بڑے بڑے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سوچا کرتے, اس گھر کے تو بچے جھوٹ نہیں بولتے, یہ سردار کہہ رہا ہے. یا پاک سیرہ سلامت رکھے, اس گھر کے بچے جھوٹ نہیں بولتے, یہ سردار کہہ رہا ہے کہ کوئی نہیں لوٹے گا. بی بی مطمئن ہو کے چلی گئی. مطمئن کیوں نہ ہوتی, نفس مطمئنہ کباب جو کہہ رہا تھا. اب بابا جی مجلس میں وہی 2-4 بندے رہ گئے ہیں جو وہ کھانا زیادہ کھا کے آئے ہیں یا جس کی رات کو نیند پوری نہیں ہوئی. ابھی تک وہ بولنے والی عبادت نہیں کر سکی. بی بی ختیجہ مطمئن ہو کے چلی گئی. جناب ابو طالب نے اپنے نوکر سے کہا, جا ان عرب کے چودھریوں کو میرے ڈیرے پہ بلا. ان عرب کے چودھریوں کو میرے ڈیرے پہ بلا. اب تمام اکٹھے ہو کے ابو طالب کے ڈیرے پہ پہنچے. حضرت ابو طالب نے خطبہ دیا, پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرما ہے, جسے تاریخ میں خطبہ قریش کہتے ہیں. حضرت ابو طالب کہا کہ آج خویلد کی بیٹی ختیجہ میرے گھر آئی تھی, اس نے شکایت کی ہے, اس کا مال رستے میں چوری ہوتا ہے. اب اگلا لفظ سمجھیے گا جو حضرت ابو طالب نے کہا. حضرت ابو طالب کا پتہ مجھے بھی ہے مال کون کون لوٹتا ہے. ہائے ہائے, پتہ مجھے بھی ہے کہ مال کون کون لوٹتا ہے. اس لیے تو میں گھر بلا کے سمجھا رہا ہوں, عورت کا مال لوٹنا کوئی مردانگی نہیں ہے. عورت کا مال لوٹنا کوئی مردانگی نہیں. اپنا کر کے کھایا کرو, اپنے ہاتھ سے کما کے کھایا کرو. اتنا کہنا تھا. یا سامنے سے بھائی جانے کا بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا سردار ہیں آپ ہمارے, بتائیں عرب میں ایسا کون سا کاروبار ہے جو ہم کریں. جناب ابو طالب کا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارے پاس کرنے کے لیے کاروبار کوئی نہیں. آؤ میں تمہیں کاروبار کرواتا ہوں. جو ذہنی طور پہ مجلس میں بیٹھے, میں تمہیں کاروبار کرواتا ہوں. ان کا کون سا؟ جناب ابو طالب نے کہا تمہاری ختیجہ سے حصے داری نہ کروا دوں, تمہاری ختیجہ سے حصے داری نہ کروا دوں. ان کا سرکار وہ عرب کی عرب پتی بی بی, کہاں ہم عرب کے کمی لوگ. وہ عرب کی عرب پتی بی بی, کہاں ہم عرب کے کمی لوگ. جناب ابو طالب کا تم پریشان نہ ہو, طریقہ بھی میں بتاتا ہوں. ایسے کرو, اپنے اپنے گھر چلے جاؤ. جس کے پاس ایک اونٹ ہے وہ اونٹ لائے, جس کے پاس ایک گھوڑا ہے وہ ایک گھوڑا لائے, جس کے پاس ایک مٹھ جو کی ہے. جی بابا کوٹ مومن جو سمجھ نہیں نہ ہوندا تو انگلینڈ جی سمجھ نہیں ہوندا بجو کیش ہے جی. جس کے پاس ایک مٹھ جو کی ہے وہ لا کے سامان تجارت میں رکھ دے. جب قافلہ تجارت سے واپس آئے گا, جس کا ایک گھوڑا ہوگا وہ 2 لے لینا, جس کا ایک اونٹ ہوگا وہ 2 اونٹ لے لینا. بھائی جان آج بندے کہتے ہیں فلاں بندے نے اللہ کی راہ میں اتنے کنویں دے دیے, فلاں بندے نے اللہ کی راہ میں اتنے اونٹ دے دیے. تاریخ ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لے کے کہتا ہوں بھائی جان کسی نے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیے تھے.
جس نے بھی دیے ڈبل کروانے کے چکر میں دیے تھے، جس نے بھی دیے ڈبل کروانے کے چکر میں دیے۔ ہر بندہ پر اپنے گھر گیا، اسے جو ملا لا کے ابو طالب کی حویلی میں رکھ دیا۔ اس نے کہا سردار ہیں، ہم دے رہے ہیں تجھے، ہم لیں گے بھی تجھ سے، ہم ختیجہ کو نہیں جانتے۔ جناب ابو طالب کا ٹھیک ہے تو مطمئن ہو کے چلے جاؤ۔ اب جناب ابو طالب نے اپنے نوکر سے کہا جا ختیجہ کے نوکر کو بلا کے لاؤ۔ اب بی بی ختیجہ کا بابا نوکر آیا، اس نے مال دیکھا جو چوری ہوا۔ ایک دن پہلے شکایت کی کہ مال چوری ہوا ہے، مال سے ہم نے دیکھا پریشان ہو گیا۔ جناب ابو طالب کا تو پریشان نہ ہو، اپنی بی بی کو بلا، اپنی بی بی کو بلا۔ اب بی بی ختیجہ آئی، بڑا باریک سا لفظ ہے، آپ اس سے بھی زیادہ باریک لوگ بیٹھے۔ جناب ابو طالب کا ختیجہ تیرا جو اتنا مال تجارت کے لیے جاتا ہے، کبھی اس کا صدقہ خیرات، ہائے ہائے ہائے، کبھی اس کا صدقہ خیرات بھی کسی کو دے دیا کر۔ اگلی رات حالات ہی بابا بدل گئے، چور ڈاکو لٹیرے پہرے دار بن گئے، اپنی تلوار نیام سے نکال کے کہہ رہے تھے آگے سے ہٹ جاؤ، ہمارا مال آ رہا ہے۔ ایک رات میں چور محنتی ہو گئے۔ کتابیں کہتی ہیں جب قافلہ تجارت سے واپس آیا، 80,000 طلائی دینار، پہلے سے زیادہ بی بی ختیجہ کو منافع ہوا۔ نوکروں نے آ کے حساب دیا، بی بی نہ کسی نے مال لوٹا ہے، نہ مال چوری ہوا، نہ مال ضائع ہوا، 80,000 طلائی دینار، پہلے سے زیادہ منافع ہوا ہے۔ بی بی نے نوکر سے کہا یہ 80,000 علیحدہ کرو۔ کہا جتنے مجمع میں سید بیٹھے ہیں ان سے نوکر دعا لینے کی لفظ کہنے لگا ہے۔ بی بی نے 80,000 طلائی دینار بابا جی اپنی جھولی میں ڈالا۔ کائنات کی پہلی خمس دینے والی بی بی، کائنات کی پہلی خمس دینے والی بی بی، بی بی نے 80,000 طلائی دینار اپنی جھولی میں ڈالا۔ بی بی ابو طالب کے دروازے پہ پہنچی، سامنے مسند بیٹھا تھا علی کا باپ۔ بی بی کی آواز ہے ابو طالب تیری سوچ کو سلام، تیرے فہم و فراست کو سلام، تیری بصیرت کو سلام۔ ابو طالب تو اتنا ذہین شخص نکلا کہ تو نے ایک فیصلہ کیا، یہ لوگ چوری جیسے گناہ سے بچ گئے۔ اتنا کہنے کے بعد بی بی نے 80,000 طلائی دینار ابو طالب کے قدموں پہ رکھنا شروع کیا۔ بھائی جان حضرت ابو طالب نے ایک نظر دیناروں کو دیکھا، پھر بی بی ختیجہ کی طرف دیکھا، ختیجہ تجھے نہیں پتا ہم اجرت لے کے احسان نہیں کرتے، اجرت لے کے احسان نہیں کرتے۔ سردار وہ بھی تھے، کام بی بی بھی نہیں تھی۔ بی بی نے کہا پھر شرمندگی کی زندگی ہم بھی نہیں گزارتے۔ بڑوں کا فیصلہ ہو، کوٹ مومن گردنوا کا مجمع، بڑا بندہ حل کر سکتا ہے، چھوٹا بندہ حل نہیں کر سکتا۔ بی بی کی آواز ہے ابو طالب تم منہ سے بولتے رہے احسان بڑا ہے، سونا چاندی جائیداد، اب لفظ سمجھیے گا۔ جناب ابو طالب کا ختیجہ نہ تیرا سونا چاہیے، نہ تیری چاندی چاہیے، نہ تیری جائیداد چاہیے، اگر کچھ کرنا چاہتی ہے اس طرح کر، بھتیجا میرا جوان ہے، ہائے ہائے ہائے، مالک نے ہاتھوں کو سلامت رکھے، بھتیجا میرا جوان ہے، نام اس کا محمد ہے، میرا جی چاہتا ہے تیرا جو اگلا قافلہ تجارت کو جائے میرا محمد ساتھ لے کے جانا، ہم تجھے بتائیں کہ ہم کون ہوتے ہیں، ہم تجھے بتائیں ہم کون ہوتے ہیں۔ اگلی صبح شریف چچا شریف بھتیجے کو نوکری دلوانے کے لیے بی بی ختیجہ کے محل میں پہنچا۔ بابا جی ایک وقت میں بی بی کے محل میں 2 چاند طلوع ہوئے۔ ملکہ طہارت بستر سے تڑپ کے اٹھی، جسے بچپن میں سوچا کرتی تھی، مجسمہ محمد بن کے سامنے آیا۔ بی بی کی آواز ابو طالب یہ ہے تیرا بھتیجا محمد، ہاں یہ ہے میرا بھتیجا محمد، اور اس نے جانا ہے قافلے کے ساتھ۔ بی بی نے اپنے نوکروں میں سے ایک نوکر بلایا جس کا نام تھا میسرہ۔ بی بی کی آواز میسرہ یوں تو میرے ہزاروں نوکر ہیں، لیکن جتنا مجھے یقین تجھ پہ ہے اتنا کسی اور پہ نہیں، یہ ہے سردار ابو طالب، یہ ہے اس کا بھتیجا محمد، اس نے جانا ہے قافلے کے ساتھ۔ میسرہ نہ تو نے نفع دیکھنا ہے
نہ تو نے نقصان گننا ہے، نہ تو نے اونٹوں پہ بوریاں رکھنی ہیں، نہ تو نے اونٹوں سے بوریاں اتارنی ہے۔ میسرہ کہتا ہے بی بی مجھے بتا میں نے کرنا کیا ہے؟ بی بی کے وزیر میسرہ تو نے اس محمد کے ساتھ رہنا ہے، اس محمد کا چلنا کیسا ہے، اس محمد کا بیٹھنا کیسا ہے، اس محمد کی رفتار کیسی ہے، اس محمد کی گفتار کیسی ہے۔ میسرہ کہتا ہے بی بی رک مجھے بتا میں نے کرنا کیا ہے؟ بی بی کے وزیر تو نے اس محمد کے ساتھ سایہ بن کے رہنا ہے۔ میسرہ کے وزیر بی بی مڑ کے دیکھ کس کا سایہ بنا کے بھیج رہی ہے جس کا اپنا سایہ ہی نہیں ہے۔ مہربانی پاک سیرہ سے پاک سیرہ سلامت رہے، مڑ کے دیکھ جس کا اپنا سایہ ہی نہیں ہے۔ تو جو ہے صاحبان کی بات پسند آ رہی ہے جی؟ مڑ کے دیکھ جس کا اپنا سایہ نہیں۔ چلا گیا قافلہ تجارت کو، جب قافلہ تجارت سے واپس آیا میسرہ بی بی خدیجہ کے محل میں پہنچا۔ بی بی خدیجہ کی بات میسرہ تجارت کی نہیں میرے عبادت کی باتیں سنا۔ میسرہ مجھے بتا اس محمد عربی میں کوئی عیب تو نہیں ہے؟ جو لفظوں کے خریدار بیٹھے ہیں، اس محمد عربی میں کوئی عیب تو نہیں ہے؟ میسرہ کی آواز بی بی اس محمد عربی کی کیا تعریف کروں؟ بی بی ہم جنگل سے گزرے درخت سے سجدہ کرتے تھے، درندے اس کے پاس اپنی فریادیں لے کے آتے، بی بی جہاں سے بھوک لگتی فرشتے جنت سے کھانا لے کے آ جاتے، بی بی جہاں سے پیاس لگتی وہیں پہ پاؤں مارتا چشمہ جاری ہو جاتا۔ بی بی کے وجہ میسرہ رک مجھے صرف اتنا بتا اس محمد عربی میں کوئی عیب تو نہیں ہے؟ اب میں دیکھوں گا کہ اس بندے کے دل میں کتنی عزت ہے سرکار مصطفیٰ کی۔ بی بی کے وجہ میسرہ مجھے بتا اس محمد عربی میں کوئی عیب تو نہیں ہے؟ میسرہ کی وجہ بی بی مجھے تیری عزت کی قسم ہے جیسے وہ اللہ بے عیب ہے ویسے مصطفیٰ بے عیب ہے۔ جیسے وہ اللہ بے عیب ہے ویسے ہی یہ مصطفیٰ بے عیب ہے۔ بی بی خدیجہ کی وادی میسرہ تو نے میرا بڑا کام کیا، ایک کام میرا اور کر دے۔ 80 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری جائیداد تیری۔ میسرہ کے وادی بی بی پہلے کام بتا اجرت بعد میں مانگوں گا، پہلے کام بتا اجرت بعد میں مانگوں گا۔ بی بی کی وادی میسرہ اس محمد کے گھر شادی کا پیغام لے کے جا۔ ہائے ہائے ہائے، اس محمد کے گھر شادی کا پیغام لے کے جا۔ اب لفظ سنی گا جو میسرہ نے کہا۔ میسرہ کے وادی بی بی تیرا سونا تجھے مبارک، تیری چاندی تجھے مبارک، تیری جائیداد تجھے مبارک۔ بی بی کام بڑا ہے اجرت تھوڑی ہے۔ ہائے ہائے، کام بڑا ہے اجرت تھوڑی ہے۔ بی بی خدیجہ کی وجہ میسرہ پہلے معمولی تنخواہ پہ کام کرتا تھا، آج اتنا کچھ دے رہی ہوں پھر بھی کہہ رہے کم ہے۔ اب جو میسرہ نے لفظ کہا اس نے کہا بی بی جو کچھ رستے میں دیکھ کے آیا ہوں اگر یہ تیرے مقدر کا سکندر بن گیا جنت تیرے بیٹوں کی محبت کا نام ہے، جنت تیرے بیٹوں کی محبت کا نام ہے۔ چلا گیا پیغام، قبول کر لیا سیدوں نے۔ 10 ربیع الاول شادی کا دن طے پایا۔ کوٹ مومن گردنوا کا مجمع، کتنا خوبصورت تھا وہ منظر۔ یاسین کا صحرا، مزمل کی مہندی، طٰہٰ کی لڑیاں، انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی، تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ جائے۔ حضرت ابو طالب نے جناب محمد کا ہاتھ پکڑ کے بھائی جان عرب کے چوک میں کھڑے ہو کے کہا تھا او عرب کے گستاخوں، عبداللہ کے یتیم کی نہیں کائنات کے سردار کی بارات آ رہی ہے۔ بارات کا روب اس وقت بابا تھم گیا جب بارات بی بی خدیجہ کے دروازے پہ پہنچی۔ استقبال کرنے والوں میں کہیں مریم کھڑی تھی، کہیں حوا کھڑی تھی، کہیں آسیہ کھڑی تھی، کہیں سارہ کھڑی تھی۔ جب بارات پہنچی نا سرکار مصطفیٰ کی بی بی خدیجہ کی دہلیز پہ، اور یہ پہلی شادی ہے سرکار مصطفیٰ کی جس کی بارات خدیجہ کے دروازے پہ آئی ہے۔ یہ پہلا نکاح ہے سرکار محمد مصطفیٰ کا جس کی بارات ابو طالب کی حویلی سے نکل کے بی بی خدیجہ کے دروازے پہ آئی۔ اکثر آپ لوگ شادی میں گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دولہا جتنا بھی وی آئی پی کیوں نہ ہو
جب نکاح خواہ آتا ہے نا تو اس کے احترام میں تھوڑا نہ تھوڑا بابا ضرور اٹھتا ہے. حافظ صاحب، قاری صاحب، قبلہ صاحب، آغا صاحب، اللہ جانے کون بندہ ہے جو اس جملے کی قدر کرے گا. ابو طالب تیرے قرضے اسی وقت پورے نہیں ہو گئے جب مصطفیٰ نے تیرے احترام میں جگہ چھوڑی ہوگی. جب تیرے احترام میں جگہ چھوڑی ہوگی. مولوی اب اپنے سر پہ قرآن رکھ کے بتا ہمارے نبی کا نکاح کس نے پڑھا ہے؟ کتاب کا نام سیرت ابن حشام، کتاب کا نام سیرت حلبیہ، کتاب کا نام تاریخ طبری. 3 معتبر کتابوں کے ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں حوالہ دیکھ کے آ رہا ہوں. حضرت ابو طالب نے جناب محمد مصطفیٰ اور بی بی خدیجہ کے نکاح کے موقع کے درمیان دونوں کے درمیان بیٹھ کے کہا الحمدللہ الذی جعل نسل اسماعیل و نسل ابراہیم. تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل میں رکھا، تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں اسماعیل کی نسل میں رکھا. جناب ابو طالب کا یہ میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے اس کے سر پہ تاج نبوت سجایا ہے. ہم صفا کے بیٹے ہیں، ہم مروہ کے بیٹے ہیں، ہم ہاتھیوں کو پانی پلانے والے ہیں. کعبے کی چابی ہمارے گھر پڑی ہے. جب ابو طالب نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا، حضرت ابو طالب کے والد خدیجہ کے گھر والوں جتنا حق مہر تم چاہو، حق مہر کا مشورہ تم کرو، حق مہر میں دے دیتا ہوں. اور ذرا حضرت ابو طالب سے پوچھے مولا تو کس خاندان کو چیلنج کر رہا ہے جن کی کنیزوں کی کمر کی پیٹیاں چاندی کی، جن کے خیموں کے رسے سونے کے. ابو طالب کیوں ایک گستاخ نہ بن. اللہ نے پوری کائنات میں وہ چیز پیدا ہی نہیں کی جس میں میرے علی کی حکومت نہ ہو. یا مہربان آؤ جی بسم اللہ. آگے اللہ نے پوری کائنات میں وہ چیز پیدا ہی نہیں کی جس میں میرے بیٹے علی کی حکومت نہ ہو. اللہ نے پوری کائنات میں وہ چیز پیدا ہی نہیں کی. آج بندے کہتے ہیں جی شیعہ صحابہ کی بات نہیں کرتے. امجد بھائی ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ ہم صحابی کو دودھ کی طرح پاک مانتے ہیں. صحابی کو دودھ کی طرح پاک مانتے ہیں. اہل بیت کو پانی کی طرح پاک مانتے ہیں. پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرما ہے، آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیں کہ دودھ اور پانی میں فرق کیا ہے؟ دودھ اور پانی میں فرق کیا ہے؟ دودھ بابا پاک ہے. کیا کہنے؟ دودھ پاک ہے، پاک کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. پانی پاک بھی ہے، پاک کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے. کون صحابہ، کون اہل بیت جو نبی سے پیار کرے انہیں صحابی کہتے ہیں. جن سے نبی پیار کرے اسے اہل بیت کہتے ہیں. جو نبی کو اٹھائیں وہ صحابی. جنہیں نبی خود اٹھائے، مہربانی پاک سید آپ کو سلامت رکھے، جنہیں نبی خود اٹھائے اسے اہل بیت کہتے ہیں. ہمارے اہل اسلام بھائی ان کے بعد جتنے بھی نبی کے رشتے ہیں نا جی، نبی کے صحابہ، نبی کی بیویاں، نبی کے رشتہ دار، ہم ہیں اہل بیت والے. ہمارے پاس کے والا رشتہ نہیں، ہمارے پاس سے والا رشتہ ہے. بتانا چاہتا ہوں کے اور سے میں فرق کیا ہے. بھائی جان کے اس رشتے کو بابا جی کہتے ہیں جو کبھی جڑے کبھی ٹوٹ جائے. سے اس رشتے کو کہتے ہیں جو نہ ٹوٹنے والا ہو، جو خون سے ہو. میں نے گزارش کی ہمارے اہل اسلام بھائی ان کے بعد جتنے بھی نبی کے رشتے، نبی کے صحابہ، نبی کی بیویاں، نبی کے رشتہ دار، ہم اہل بیت والے. ہمارے پاس کے والا رشتہ نہیں، ہمارے پاس سے والا رشتہ ہے. الفاطمہ تو بزہ تو منی، فاطمہ نبی سے، حسین منی، حسین محمد سے. یا علی انت منی وانا منکا، اے علی تو مجھ سے، اے علی تو مجھ سے. بابا جی شیعہ ہو شیعہ رہو، سنی ہو سنی رہو. گھر جا کے فیصلہ ضرور کرنا کہ وہاں کے ہے یہاں سے ہے. درود کے والوں پہ نہیں ہوتا، درود سے والوں پہ ہوتا ہے. درود کے والوں پہ نہیں ہوتا، درود سے والوں پہ ہوتا. اگر کے والے اپنی نماز میں درود سے والوں پہ نہ پڑھیں تو ان کی اپنی نماز بھی نہیں ہوتی. بیٹا جب بھی قربان ہوتا ہے نا جی، بیٹا اپنے عقیدے پہ قربان ہوتا ہے. بیٹا جب بھی قربان ہوتا ہے عقیدے پہ ہوتا ہے، بھتیجے پہ نہیں ہوتا. جناب ابو طالب نے
محمد کے بستر پہ اپنے بیٹے سلا کے بھائی جان دنیا کو بتایا ہے کہ محمد میرا بھتیجا نہیں، مصطفیٰ میرا عقیدہ ہے۔ محمد میرے بھتیجے کا نام نہیں، محمد میرے عقیدے کا نام۔ اچھا ربیع الاول کا مہینہ ہو، شیعہ ہو سنی ہو، سارے مل کے اپنے نبی کی آمد مناتے ہیں 12 ربیع الاول والے دن۔ اتنے کوئی نہیں منائیں دے، چپ کر گئے منائیں دیں جی؟ چلو پھر یا گرمی تو ان چوکھی لگ رہی ہے یا جوادی صاحب کی بلا پچھو آ گئے تو جو ہے صاحبان، شیعہ ہو سنی ہو، بابا جی دلیل پہاڑ سے وزنی دے کے جانے لگا ہوں۔ شیعہ ہو سنی ہو، اپنے نبی کی نالین کی شبی ماتھے پہ بھی سجاتا ہے، سینے پہ بھی سجاتا ہے۔ اچھا مجھے بول کے بتایا جائے نالین کا کام کیا ہوتا ہے؟ نالین کا بابا کام ہے پاؤں کی حفاظت کرنا۔ اللہ جانے کون بندہ ہے جو اس جملے کی قدر کرے گا۔ بھائی جان جس ایک نالین نے بابا نبی کے ایک پاؤں کی حفاظت کی، اس کی تو نے شبیہ بنا لی، اور جس نے پورے مصطفیٰ کی حفاظت کی، ہائے ہائے، اسے تم بھول گئے ہو۔ کون جناب محمد مصطفیٰ؟ سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو میرے سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ بابا سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ جس محمد کی اتنی عزت تھی، اسی محمد کی بیٹیاں شرابیوں کے بازار آ گئی۔ اللہ ہے قبول کرے، محمد کی بیٹی تیرا پرسہ قبول کرے۔ میں نے لفظ کہا جس مصطفیٰ کی اتنی عزت تھی، اسی محمد کی بیٹیاں شرابیوں کے بازار آ گئی۔ مجھ سے پہلے قبلہ علی ناصر تلہاڑا صاحب پڑھ رہے تھے، انہوں نے مصائب پڑھا بی بی رباب کا۔ جی چاہتا ہے کہ میں اس شہید کی 2 سطریں سناؤں جو کربلا میں بابا 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار شہید ہوا ہے رباب کا چاند۔ اللہ ہے قبول کرے۔ بھئی بڑے معرفت والے چہرے تشریف فرما ہے۔ میں نے پہلا لفظ کہا، آپ کی ہائے بھی بلند ہو گئی، ماتم کے لیے ہاتھ بھی اٹھ گئے۔ یہ واحد شہید ہے کربلا کا علی اصغر جو 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار شہید ہوا ہے رباب کا چاند۔ بابا اللہ تیری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ بھائی جان بی بی رباب کربلا کے بعد 2 قبریں بناتی، ایک قبر پہ لکھتی اصغر، ایک قبر پہ لکھتی سکینہ۔ بی بی رو کہتی میرے اللہ میرے سیدوں سے 2 رشتے تھے، اصغر کربلا رہ گیا، سکینہ شام رہ گئی۔ اللہ ہے قبول کرے، محمد کی بیٹی آپ کا پرسہ قبول کرے۔ اصغر کربلا رہ گیا، سکینہ شام رہ گئی۔ امام کا ذاکر ہونے کی حیثیت سے منت کرنے لگا ہوں، پردے میں میری جتنی مائیں بہنیں تشریف فرما، منت کرنے لگا ہوں، پردے میں میری جتنی مائیں بہنیں تشریف فرمائے، آپ کا مہمان ہونے کی حیثیت سے منت کرنے لگا ہوں، جتنی دیر میں شہید کی شہادت کے جملے پڑھوں کوشش کرنا اگر کسی ماں کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، اللہ ہے قبول کرے بھائی، محمد کی بیٹی پرسہ قبول کرے، بڑے معرفت والے عزادار تشریف فرمائے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے مٹی پہ لٹا دے۔ ایسے نہ ہو کہ میں شہید کی شہادت پڑھ رہا ہوں اور تو بے دہانی سے اپنے بیٹے سے پیار کر بیٹھے، پردے میں بیٹھی ہوتی ہے اصغر کی ماں رباب، بی بی روگ کہے گی تو جو اپنے بیٹے سے پیار کر رہی ہے، تو نے میرا اصغر دیکھا جو نہیں تھا، میرا اصغر خوبصورت کتنا تھا، بس زیادہ نہیں 1 سطر سلا بلا تشبیہ۔ امام حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، 9 لاکھ کے سامنے حسین کھڑے، حسین کی وجہ کمینوں بہتے دریا سے گھونٹ پانی چاہیے۔ اب مجھے نہیں پتا مجمع میں کہاں کہاں سید بیٹھے، جہاں جہاں بیٹھے ہیں تڑپ جائیں گے سید۔ 9 لاکھ سے حسین کہہ رہا ہے کمینوں بہتے دریا سے 1 گھونٹ پانی چاہیے۔ اور جس کی چھوٹی اولاد ہے مجھے بول کے بتاؤ 6 مہینے کے بچے کو بھائی جان پانی کیسے پلایا جاتا ہے؟ چمچ سے پلایا جاتا ہے، گلاس سے پلایا جاتا ہے؟ بابا ماں 2 انگلیاں ڈپ کر کے
بچے کے ہونٹ پہ لگاتی ہے، بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے، اللہ جانے تو کتنا ماتم کرے گا۔ حسین کی آواز آئی مجھے ایک گھونٹ پانی چاہیے۔ بابا جی وہ 9 لاکھ سے پانی مانگ رہا ہے جس کی ماں کے حق مہر میں پانی تھا۔ اللہ ماتم قبول کرے بھائی، محمد کی بیٹی ذرا پرسہ قبول کرے، نہ کرو بھائی جان تیرا۔ وہ 9 لاکھ سے پانی مانگ رہا ہے جس کی ماں کے حق مہر میں پانی تھا۔ کمینے تھے، ظالم تھے، اپنی ابائیں چہروں پہ کی، رونا شروع کیا۔ عمر ابن سعد کمینہ وہاں گیا جہاں حرمل تھا، اسے کہتا جلدی کر، حسین کے کلام کو قطع کر ورنہ میری فوج میں بغاوت پھیل جائے گی۔ اتنا کہنا تھا، جتنے سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا، اس کمینے نے بابا تیروں میں سے وہ تیر اٹھایا جو جنگ میں بھاگتے گھوڑوں کو مارا جاتا ہے۔ اس کمینے نے تیر چلانے کا ارادہ کیا، تیر زمین پہ گر گیا، پھر دوسری بار تیر چلانے کا ارادہ کیا، تیر زمین پہ گر گیا۔ امیر ہوگا وہ بندہ جو ماتم نہ کر سکے۔ جب اس کا تیسری مرتبہ تیر زمین پہ گرا، عمر ابن سعد کمینہ وہاں آیا جہاں حرمل کھڑا تھا۔ اس نے کہا کمینہ اتنا بڑا تیر انداز ہے، تجھ سے کہ بچے کو تیر نہیں مارا جا رہا، بے شک جتنا بڑا ظالم تھا۔ کمینہ کہتا ہے میری جگہ پہ آ کے دیکھ، وہ سامنے کالا خیمہ ہے، اس کا پردہ اٹھتا ہے، اللہ جانے بچے کی ماں ہے، اللہ جانے بہن ہے، سر پہ قرآن رکھ کے کہتی ہے نہ مار، اور میں نے لوریاں دے۔ اللہ ماتم قبول کرے بھائی، محمد کی بیٹی ذرا پرسہ قبول کرے، نہ مار، میں نے لوریاں دے دے کے پالا، نہ مارو میرے کربلا کا صغیر۔ اللہ ہے قبول کرے، حسین کی ماں دنیا میں کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ واحد شہید ہے کربلا کا علی اصغر۔ جتنے بھی شہید ہیں کربلا کے وہ گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے میدان میں گئے۔ یہ واحد شہید ہے علی اصغر، بابا جو گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں، حسین کے ہاتھوں پہ آئے، حسین کے ہاتھوں پہ آئے۔ بی بی رباب کی آواز اصغر۔ جتنے بھی شہید ہیں نا جی کربلا کے، ہر ایک کا استاد جناب عباس، اکبر دائیں حملہ کر، قاسم بائیں حملہ کر۔ آج میدان میں گیا ہے علی اصغر، علی اصغر کی استاد ہے علی اصغر کی ماں بی بی رباب۔ بی بی کی آواز اصغر دائیں جا، تیر دائیں جا رہے، اصغر بائیں جا، تیر بائیں جا رہے، اصغر دھیان کرنا تیر تیرے بابے کو نہ لگے ورنہ دودھ نہیں بخشوں گی۔ اتنا کہنا تھا جب اس کتے نے اصغر کے گردن کا نشانہ لیا، یا اصغر کی گردن کو تیر چیر کے ادھر حسین کی کلائی پہ لگا، یا اصغر کی آواز آئی اماں مجھے معاف کرنا، ظالم کا تیر وزنی تھا، اماں اصغر کی گردن چھوٹی۔ اللہ ماتم قبول کرے بھائی، محمد کی بیٹی ذرا پرسہ قبول کرے۔ ایک سطر شام والی ملکہ سے خیرات مانگ کے پڑھنے لگو۔ اصغر کی گردن میں تیر لگا، حسین کی آواز اصغر۔ جو بندہ ابھی تک جس کی آنکھ سے فرات نہیں نہ بہ سکی، جو کہتے ہیں مجلس میں جاتا ہوں رونا نہیں آتا، بابا نوکر کی سطر سنو۔ حسین کی آواز اصغر تجھے اس حالت میں اگر خیام میں لے کے گیا، تجھے دیکھ کے یا سکینہ مر جائے گی یا رباب مر جائے گی۔ اصغر مجھے اجازت دے میں تیری گردن سے تیر کھینچوں۔ حسین نے اصغر کو کربلا کی ریت پہ لٹایا، یا حسین نے اپنے دونوں گھٹنے کربلا کی ریت پہ رکھے، یا حسین نے اصغر کے تیر پہ ہاتھ ڈالا، یا اصغر کی کمر پہ 2 ہاتھ آئے۔ آواز آئی حسین آہستہ، حسین آہستہ، حسین آہستہ۔ حسین رو کے دے کون ہے جو مشکل وقت میں میری مدد کو آئی ہے؟ بی بی کی آواز آئی حسین، دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں، میں تیری ماں زہرا بقیہ چھوڑ گیا۔